ٹرانسفارمر کی بناوٹ، ٹرانسفارمر کو کن پوائنٹ سے مل کر ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ بیسکلی ہمارے پاس 15 پوائنٹ ہوتے ہیں جن کی مدد سے ٹرانسفارمر کو ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ اب ہم باری باری دیکھیں گے وہ کون سے 16 پوائنٹ ہیں جن کی مدد سے ٹرانسفارمر کو ڈیزائن کیا جاتا ہے۔ اگر ہم فرسٹ نمبر پر دیکھیں تو ہمارے پاس سٹیل ٹینک آتا ہے، سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس کور آتی ہے، تھرڈ نمبر پہ ویلڈنگ آتی ہے، فورتھ نمبر پہ ہمارے پاس کنزرویٹر آتا ہے، 5 نمبر پہ ہمارے پاس تھرمومیٹر آتا ہے، 6 نمبر پہ ہمارے پاس پریشر ریلیف لیمپ آتا ہے، 7 نمبر پہ ہمارے پاس والز آتے ہیں، 8 نمبر پہ ہمارے پاس بکل ریلے آتی ہے، 9 نمبر پہ ہمارے پاس برشز آتے ہیں، 10 نمبر پہ ہمارے پاس ٹیپ چینجنگ سوئچ آتے ہیں۔ بیسکلی ٹیپ چینجنگ سوئچنگ کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، آف لوڈ سوئچ، آن لوڈ سوئچ۔ اسی طرح اگر ہم 11 نمبر پر دیکھیں تو ہمارے پاس آئل گیج آتا ہے، 12 نمبر پہ ہمارے پاس ریڈیٹر آتا ہے، 13 نمبر پہ کولنگ فین آتا ہے، 14 نمبر پہ آئل پمپ آتا ہے، اور لاسٹ پہ 15 نمبر پہ ٹرانسفارمر انسولیوشن آتی ہے۔ اب ہم باری باری دیکھیں گے یہ کیا چیز ہوتی ہیں اور ان کو ہم کیسے مل کر ڈیزائن کرتے ہیں ٹرانسفارمر کو۔ فرسٹ نمبر پہ ہمارے پاس جو چیز پڑی ہے وہ ہے سٹیل ٹینک۔ یہ سٹیل کا بنا ہوا ٹینک یا مناسب شکل کا ایک باکس ہوتا ہے جس کے اندر کور، ویلڈنگ اور ٹرانسفارمر کے لیے درکار دوسرے امدادی اور ضروری آلات لگائے جاتے ہیں۔ یہ ٹینک انسولیٹنگ آئل یا منرل آئل سے تقریباً بھرا ہوا ہوتا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس ہے کور۔ تمام اقسام کے ٹرانسفارمر میں کور ہمیشہ پتری دار سٹیل شیٹ کی بنائی جاتی ہے تاکہ مسلسل میگنیٹک پاتھ کے ساتھ کم سے کم ایئر گیپ مہیا ہو۔ کور کو پتری دار بنانے سے ایڈی کرنٹ لاسز کم ہو جاتے ہیں۔ کور کی ہر پتری کو دوسری پتری کی سطح پر آکسائڈ کی تہ چڑھا کر انسولیٹ کیا جاتا ہے۔ تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس آتی ہے ویلڈنگ۔ ایک سنگل فیز ٹرانسفارمر میں ایک پرائمری اور ایک سیکنڈری ویلڈنگ ہوتی ہے، جبکہ ایک 3 فیز ٹرانسفارمر میں 3 پرائمری اور 3 سیکنڈری ویلڈنگ ہوتی ہیں جو مناسب طریقے سے آپس میں جڑی ہوتی ہیں۔ فورتھ نمبر پہ ہمارے پاس کنزرویٹر آتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹینک ہوتا ہے جو ٹرانسفارمر کے مین ٹینک کے اوپر لگا ہوتا ہے۔ یہ ٹینک عموماً سلنڈریکل ہوتا ہے۔ مین ٹینک اور کنزرویٹر کا ایک پمپ کے ذریعے آپس میں جڑے ہوتے ہیں۔ کنزرویٹر دراصل 3 کام سر انجام دیتا ہے۔ فرسٹ نمبر پہ آئل کے گرم ہو کر پھیلنے کی جگہ فراہم کرتا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ آئل کا سطحی رقبہ کم کر کے آکسیڈیشن کو کم کرتا ہے۔ تھرڈ نمبر پر آکسیڈیشن شدہ آئل صرف کنزرویٹر تک ہی محدود ہوتا ہے۔ ففتھ نمبر پہ ہم دیکھیں گے تھرمومیٹر۔ 50 kVA سے زائد ریٹنگ کے تمام ٹرانسفارمر پر ایک تھرمومیٹر لگا ہوتا ہے جو آئل کا درجہ حرارت بتاتا ہے۔ 6 نمبر پہ ہم والز دیکھیں گے۔ ہر ٹرانسفارمر میں آئل ڈالنے، آئل نکالنے، فلٹرنگ اور سمیلٹنگ وغیرہ کرنے کے لیے 3 والز استعمال کیے جاتے ہیں۔ 7 نمبر پہ ہم دیکھیں گے بکل ریلے۔ یہ ریلے کنزرویٹر سے مین ٹینک کی طرف جانے والے پمپ میں لگائی جاتی ہے۔ یہ گیس سے چلنے والی ریلے ہوتی ہے۔ یہ 2 فلوڈز پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک فلوڈ ہنگامی صورتحال کے پیش نظر ٹرپ کر کے سرکٹ کے ساتھ جڑ جاتا ہے جبکہ دوسرا الارم سگنل دیتا ہے۔ نمبر 8 پہ ہم دیکھیں گے برشز۔ ٹینک سے ویلڈنگ کے ٹرمینل کو باہر لینے اور انسولیٹ کرنے کی خاطر مناسب برشز استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ پورسلین وغیرہ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ہم 9 نمبر پہ آئل گیج دیکھیں گے۔ آئل گیج آئل کی پیمائش کا ایک ایسا پیمانہ ہوتا ہے جو آئل کے لیول کو بتاتا ہے۔ آئل گیج عموماً ڈائل ٹائپ ہوتا ہے جس میں ایک پوائنٹر لگا ہوتا ہے جس سے آئل کے لیول کا پتہ چلتا ہے۔ 10 نمبر پہ ہم دیکھیں گے ریڈیٹر۔ 50 kVA سے زیادہ کیپیسٹی کے ٹرانسفارمر کی کولنگ کے لیے ٹرانسفارمر کے مین ٹینک کے ساتھ ریڈیٹر لگائے جاتے ہیں۔
ریڈیٹر کی وجہ سے ٹرانسفارمر کے ٹینک کا سطحی رقبہ بڑھ جاتا ہے، اس طرح کولنگ زیادہ اچھے طریقے سے ہوتی ہے۔ اب ہم 11 نمبر پہ دیکھیں گے کولنگ فین۔ عموماً 1 میگا واٹ امپیئر سے 26 یعنی کہ 26 میگا واٹ امپیئر کے ٹرانسفارمر پر ریڈیٹر کے علاوہ کولنگ فین بھی لگائے جاتے ہیں۔ جب ٹرانسفارمر آئل کا ٹمپریچر 75 ڈگری ہو جائے تو گیج کولنگ فین کو آن کر دیتے ہیں۔ اگر ہم 12 نمبر پر دیکھیں تو ہمارے پاس آئل پمپ آتا ہے۔ 26 میگا واٹ امپیئر سے زیادہ ریٹنگ کے ٹرانسفارمر پر ریڈیٹر اور کولنگ فین کے علاوہ آئل پمپ لگائے جاتے ہیں جو مین ٹینک میں ٹرانسفارمر آئل کو تیزی سے گردش دینے کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ اور آج ہم لاسٹ نمبر یعنی کہ 30 نمبر پہ ٹرانسفارمر انسٹالیشن دیکھیں گے۔ ٹرانسفارمر کے مین ٹینک میں عموماً معدنی تیل استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تیل انسٹالیشن کے علاوہ کولنگ کا کام بھی کرتا ہے۔ آج کل ٹرانسفارمر میں FF6 گیس بطور انسولیٹنگ میڈیا کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ FF6 گیس استعمال کرنے سے ٹرانسفارمر کا وزن کم ہو جاتا ہے اور یہ فالٹ کی صورت میں آگ لگنے کے خطرے سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔